یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس پر کوشش کی اور تباہ کر دیے. نہ عالم رہ سکا، نہ طالب علم رہ سکا، نہ خانقاہ والوں رہ سکے، کوئی بھی نہیں رہ سکا. سب ادھر ادھر گئے اور سب مفتون ہو چکے ہیں. تو یہ ایک نعمت ہے، آپ محسوس ہونا ہے اور ضروری آپ کو محسوس ہونا چاہیے. اب یہود اور عیسائی جیسے دوسرے ملکوں کو نہیں چھوڑا، اس ملک کو بھی نہیں چھوڑا ہے. کیسے فتنہ داخل ہو چکے ہیں یہاں پہ. ایک یہ کہ زبان کے لحاظ سے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ تعلیم کے لحاظ سے ہیں. اسکولوں میں تعلیم ہوتی ہے، دیکھو آپ کہتے ہیں ہم تو الحمدللہ ہمارا سوچ بالکل ٹھیک ہے. نہیں، ٹھیک نہیں ہے، ہمارا سوچ بھی ٹھیک نہیں ہے. آج کل ہم جو پاکستان سے نکلتے ہیں عیسائیوں کی طرف یا یہودیوں کی طرف، ہم یہی کہتے ہیں کہ مبارکباد. یہ ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ تو عجیب بات ہے. صحابہ کے زمانے میں اگر یہ تو سوچ نہیں سکتے کہ کفاروں کی طرف جاتے ہیں، یہ سوچنا بھی نہیں ہے، سوچتے بھی نہیں. صرف منافقین سوچتے، اور منافقین بھی سوچے ہیں لیکن پھر بھی مدینہ نہیں چھوڑا اور کافروں کی طرف نہیں گیا. یہ منافق بھی اس طرح نہیں کیا. ہم کیسے اس سوچ تک پہنچ گئے کہ جو کفار غیر مسلم کی طرف جاتے تو ہم ان کو کہتے ہیں مبارکباد، اور خاص طور پر اگر وہاں جا کر شناختی کارڈ ملے، پاسپورٹ ملے، تو ہم ان کو یہ کہہ دیتے ہیں مبارکباد. یہ بہت خطرناک بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ خیانت کی طرح ہے. مسلمانوں کا ملک چھوڑنا، کافروں کی طرف جانا، یہ بالکل خیانت کی طرح، بلکہ خیانت ہے. خاص طور پر جو ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کہتے نہیں ہم اس ملک میں کہ مطلب ہر چیز نہیں مل سکتے، ہمارا قدر بھی نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کو بتایا، مدینہ جب آئے ہیں صحابہ، کافی چیزیں برداشت کیے ہیں. اس وقت بیماری بھی تھی، اہل و عیال بھی چھوڑ دیے. یہ نہیں کہا کہ ہم کیوں، بلکہ مدینہ میں جب آئے ہیں قریش والوں کے ساتھ لڑے. یہ نہیں کہا کہ کیوں ہم ان کے ساتھ لڑتے، یہ ہمارا رشتہ دار ہے، تاکہ اس ملک کو محفوظ کرنا ہے. اب ہم کیسے کہہ سکتے کہ یہاں الحمدللہ سب کچھ ہے اللہ کے فضل سے؟ کون بھوک کی وجہ سے مر گئے یہاں پہ؟ ہر چیز آرام ہے اور ملے. آپ اگر چاہتے ہیں دنیا بھی ہے، عیاشی بھی ہے، ایمان بھی ہے، تو یہ آزمائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایمان جب دیتے ہیں تو لوگوں کو آزماتے ہیں. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو آزماتے ہیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصابرين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. یہ آیتیں سارا کے سارے آپ یہ سمجھتے کہ جنت میں داخل ہونا بغیر آزمائش. اب دیکھو حدیث میں آئے ہیں، اللہ کا رسول کی حدیث ہے، یہ فرماتے ہیں اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام، انا بریء من کل مسلم یقیم بین ظہرانی المشرکین. میں بری ہوں ہر وہ مسلمان سے جو اقامت کرتے ہیں غیر مسلم کے ملک میں ہیں، مشرکین کے ملکوں میں ہیں. تو ان سے پوچھا ہے صحابہ نے، لما یا رسول اللہ، کیوں؟ تو اللہ کا رسول نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، لا تتراءى ناراهما. نار کا معنی حرب ہے، حرب کا معنی لڑائی ہے، کیونکہ مسلمان کی لڑائی اللہ کے لیے ہے. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ایمان والے یہ جب قتال کرتے کس کے لیے قتال کرتے ہیں؟ ہاں، اللہ کے لیے. اور جو کافر ہے جب قتال کرتے تو کس کے لیے قتال، کس کے لیے لڑتے ہیں؟ طاغوت اور شیطان کے لیے.
فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید، قاتلوا لڑے ان لوگوں کے ساتھ جو شیطان کے لیے لڑتے ہیں، کیونکہ شیطان کا جو مکر ہے، شیطان کے سازش کمزور ہے، اور ان کے لوگ بھی کمزور ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں، جب مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں، غیر مسلم کے ملک میں رہتے ہیں، اگر لڑائی ہوئی ہے وہاں پہ تو کس کی بات چلتی ہے؟ مسلمان کی بات چلتی ہے یا وہی اسی ملک کی بات چلتی ہے؟ جو جنگ ہے وہ اللہ کے لیے یا شیطان کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہوتے ہیں وہاں پہ غیر مسلم کے ملک میں؟ شیطان کے لیے ہوتے ہیں۔ اور جو رہتے ہیں اگر لڑتے ہیں تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے لڑتے ہیں یا شیطان کے لیے لڑتے ہیں؟ تو یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ حدیث میں آئے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھ لیں، جتنا بھی لوگ یہاں سے گئے یا کسی اور ملک مسلمان کا ملک سے گئے، وہاں پہ چلے گئے، جتنے بھی لوگ ہیں، لاکھوں کی تعداد ہے، 50 سال 60 سال کے بعد یہ نمٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کے جو بچے ہیں، یا بچے عیسائی ہو جائیں گے یا بچے کے بچے، یا زیادہ تر اب اگر بچے نے عیسائی نہیں ہو سکے اور بچے کے بچے بھی بچ گئے، ایسا کرو تم دونوں 5 مرتبہ کھڑے ہو جائے اور بیٹھ جائے، کھڑے ہو جائے اور بیٹھ جائے۔ یہ بات آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ نہیں آپ نہیں، آپ کے پیچھے جو دو، ہاں یہ ضروری ہے، ورزش ہے بھی ہے، اور ہاں یہ ابھی سونے کی جگہ بھی، سونے کے ٹائم بھی نہیں، بس 5 مرتبہ، ہاں ماشاءاللہ زبردست۔ جو بھی استاد ہے اس کا علاج یہ ہے، اور یہ زبردست علاج ہے، اب یہ نیند نہیں آتی ہے۔ آپ بھی شامل ہیں، یہ ہاں کوئی بات نہیں ہے، یہ کوئی مطلب یہ چائے کی طرح ہے، آپ نہیں اس کے پیچھے آپ کے ہاں اب جو بھی ہے تو میں ان کو انشاءاللہ تعالی اشارہ دوں گا۔ یہ بات اچھی ہے نہیں؟ ٹھیک، تو ان کا نسل پہلے یا دوسرا وہ عیسائی بن جاتے ہیں۔ ابھی آپ دوسرا نسل نہیں ملتے، اگر ملتے تو 1000 میں سے 1 ہے۔ تیسرا نسل بالکل نہیں ملتے ہیں، تیسرا نسل مسلمان بالکل نہیں ملتے۔ اب ہم جس کو جو جا رہے ہیں وہاں پہ، کس بات پر ہم ان کو کہیں گے کہ مبارکباد؟ اب ٹھیک ہے وہ تو چلا گیا، ہم جو اسی ملک میں رہ رہے ہیں، کس بات پر ہم ان کو کہہ دیتے ہیں مبارکباد؟ وہ کافر بننے پر، ان کے نسل کافر بننے پر ہم ان کو کہیں گے کہ مبارکباد؟ یہ تو اس بات کے لیے فتویٰ لینا بھی ضروری ہے۔ انسان اگر یہ بات کرتے ہیں تو ان کا ایمان کا کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی فتویٰ لینا ہے۔ اور یہ بھی ہے خاص طور پر بعض غیر مسلم جو ملک ہے، وہ کہتا ہم ان کو اس کو شناختی کارڈ نہیں دیتے جب تک قسم نہیں اٹھاتے کہ اس ملک کا مخلص بن جائیں۔ اب غیر مسلم کیا مسلمانوں کے لیے دشمن ہے یا دوست ہے؟ خاص طور پر چند ملک ہے، اب یہ ان کے اگر دوست بن جاتے ہیں، یہ مسلمان اگر ان کا اخلاص کرتے، دوست بھی ہے اطاعت بھی کرتے، تو کیا یہ مسلمان کا دشمن رہا یا دوست رہا؟ اب آپ یہ جب جاتے ہیں اور یہ شناختی کارڈ ملتے ہیں، پاسپورٹ بھی ملتے ہیں، تو آپ ان کو یہ کہتے ہیں کہ مبارکباد، اس بات پر کہ مبارکباد یہ کہ مسلمان کا دشمن بن گیا ہے۔ کتنا خطرناک ہے؟ خطرناک ہے یا نہیں؟ بہت خطرناک۔ ایک اور بھی بات ہے، اب یہ جو ڈاکٹر انجینئر یہاں سے جب نکلتے ہیں تو یہ ملک، مسلمان کا ملک مضبوط ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتے ہیں؟ کمزور ہو جاتے ہیں مضبوط ہو جاتے ہیں؟ ہاں کیسے مضبوط؟ آپ ہمارا ساتھ نہیں سن، اگر یہاں سے انجینئر نکلتے ہیں، ڈاکٹر نکلتے ہیں، تو یہ ملک بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔
ملک یہ نہیں ہے کہ زمین اور آسمان، ملک لوگ. اب یہ بھی دیکھ لے جب کافر کی طرف جائیں گے تو وہ جو غیر مسلم ملک ان کو آنے سے مضبوط ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتے ہیں؟ اب غیر مسلم کو مضبوط کرنا اور مسلمانوں کو کمزور کرنا یہ بھی بڑی بات ہے یا نہیں؟ ایک اور بھی بات ہے، دیکھ لو، میں یہ کہتا ہوں یہ خیانت ہے مسلمانوں کے ملک، اور ہم خیانت پر خوش ہوئے. افسوس کی بات، یہاں پاکستان میں ان کی ماں پاکستانی ہے، برداشت کی اور پیدا کی ہے، اور یہاں پرورش ہوا ہے، کھانا پینا تعلیم تربیت سب کچھ یہاں سے ملتے ہیں، اس ملک سے ملتے ہیں، اس سرزمین سے ملتے ہیں. اور جب اس کا پل کا وقت آتا ہے تو ادھر غیر مسلم اور جو اس ملک کے بھی دشمن ہیں وہاں جا کر پل دیتے ہیں. کتنی خیانت ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مبارکباد ہے. اب دیکھو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری غیرت ہونا چاہیے مسلمان کا ملک پر، اور اس ملک کو محفوظ کرنا یہ ایک ایمان کا حصہ. اگر اس طرح کہہ دیتے تو ہمارا کیا حیثیت ہے اس ملک کا؟ کوئی حیثیت نہیں. یہ بھی دیکھ لے کہ اگر فرانس کا انسان ہے، فرانس میں رہتے ہیں، اور دوسرے کو یہ کہتے کہ میں جاؤں گا برطانیہ کی طرف اور وہاں جا کر رہائش بھی رکھوں گا اور وہاں کا شناختی کارڈ بھی مل جاؤں گا، تو یہ جو فرانس والا خوش ہوتا ہے یا غمناک ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں؟ ہاں، غصہ ہو جاتا ہے. ان کو یہ کہتے ہیں کہ کیوں آپ اپنا ملک چھوڑیں، اس کو کمزور کر. خاص طور پر اگر ڈاکٹر ہے یا انجینئر، ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ تو اس ملک کو خیانت کرتے ہیں، یہاں تعلیم بھی ملا، سب کچھ ملا، اور وہ برطانیہ میں جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ تو کیوں کافر کی غیرت ہے اپنا ملک پر، اور ہم مسلمان ہمارا غیرت نہیں ہے مسلمان کے ملک پر ہے. یہ بات سمجھ گئے آپ؟ اچھی طرح سمجھ گئے آپ؟ یہ چھوڑ دو. ہاں الحمدللہ وہ نہیں ہے وائرس، اللہ کا فضل سے اس کو اس جگہ محفوظ کر دی. تو ہم بھی سوچنے ہیں. اب دیکھو، اگر ہم اس فکر پہ ہے، اس سوچ پہ ہے، جو بھی کہتے کہ میں اس ملک سے آیا ہوں، اور ہم ان کو یار آپ کیسے اس طرح کیے ہے، کیسے اس ملک کو چھوڑ دیے، آپ اپنے بچے کی فکر نہیں ہے، مسلمان کا ملک کا فکر نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ کو کیا کہیں گے؟ آپ کے بچے 1000 سال کے بعد، 2000 سال کے بعد، قیامت کے دن تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کتنے سال آتے ہیں، 3000 5000 سال کے بعد یہ آپ کے جو بچے ہیں، تیسرا نسل چوتھا نسل، یہ سارا کے سارا کافر ہے. یہ کس کی وجہ سے؟ اور قیامت کے دن کس کو پکڑتے ہیں؟ ہزاروں بچے ہیں، وہ سب جب کافر بنتے تو ان کی وجہ سے. اور قرآن حدیث میں آئے من سن سنتا سیئة فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ. کیونکہ یہ مسلمان کا ملک میں تھے اور انہوں نے اس کو منتقل کر دیا اس ملکوں میں. اب یہاں جو رہتے ہیں اس کے بچے بچے کے بچے، تیسرا چوتھا پانچواں 10واں نسل پھر بھی مسلمان رہیں گے. ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہم مستقبل کو پتہ نہیں ہے، لیکن ہم ماضی کی طرف دیکھنے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حکم دیا ماضی کی طرف دیکھنے تاکہ آپ کو مستقبل کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے. یہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں یہ فرماتا ہے کہ آپ نوح کے بارے میں، اس قوم کے بارے میں جو گزرا ہوا ہے ان کے بارے میں دیکھ لے، اس کی حالت کیا ہے؟ کیوں بتاتا ہے یہ؟ ہاں، تاکہ ہم مستقبل کو سمجھ میں آ جائیں کیا ہوگا، کیونکہ اللہ کی سنت ایک ہی ہے. تو یہاں آپ کے قوم کیا ہے؟ یہ ہے مسعود یا یوسف زئی یا فلان زئی فلان زئی. 100 سال سے پہلے، 200 300 400 سال پہلے یہ مسلمان اور اب تک مسلمان، اور انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن تک مسلمان رہیں گے، کیونکہ مسلمان کا ملک میں ہے. اور وہ جو ادھر ہی رہتے ہیں غیر مسلم کے ملک میں، جیسے میں نے کہا
100 سال پہلے کتنا؟ 100 سال پہلے لاکھوں کی تعداد، لاکھوں کا تعداد مسلمانوں کا ادھر ہی گئے ہیں، ابھی ایک مسلمان بھی نہیں رہا۔ آپ اندازہ لگائیں، لاکھوں کی تعداد 100 سال کے بعد کتنا بن جاتے ہیں؟ یہ کروڑوں میں آ جاتے ہیں، کروڑوں میں آ جاتے ہیں، سب کا سب کافر بن گئے ہیں۔ ابھی جو ہم مسلمانوں پر حملے کر رہے ہیں ہو سکتے ان کے نسل میں سے ہیں۔ سبب کون تھا؟ جو یہاں سے نکلے وہاں پہ گئے۔ کیا وجہ یہ کہ ہم نے ان کو نہیں روکا ہے۔